جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہیے، انشاءاللہ بہت سا علم سیکھنے کو ملے گا، اور روزمرہ کے ہمارے کئی ایسے معاملات جو ہم پوچھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، بالکل ایک ذریعہ دارالافتاء اہل سنت کا یہ پروگرام ہے۔ انشاءاللہ اس طرح کی معلومات اور وہ شرعی مسائل جو ہمیں درپیش بھی ہوتے ہیں، بالخصوص ہم پوچھنے کی جستجو میں بھی رہتے ہیں، تو وہ بھی سوال جواب کی صورت میں اس پروگرام کے اندر ہمیں وہ جوابات حاصل ہوں گے۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی جمیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، جمعہ کے دن جو مجھ پر 100 بار درود بھیجے، اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، اور ان 100 حاجتوں میں سے 70 حاجتیں آخرت کی اور 30 حاجتیں دنیا کی اللہ اپنی رحمت سے پوری فرما دے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو جمعرات کے دن شب جمعہ اور روز جمعہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جمیل صاحب، جمعۃ المبارک کو ماشاءاللہ مسلمانوں میں ایک ذوق شوق ہوتا ہے، اس کی تیاری کے لیے بھی کوششیں ضرور کرنی بھی چاہیے، اہتمام بھی ہوتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ لوگوں میں جو ایک پہلی بدعت رائج ہوئی تو وہ جمعے کے حوالے سے سستی یا جمعے کے حوالے سے تیاری کے اندر وہ کمی اور کوتاہی والی آ جانا۔ کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا تو لوگ اندھیرے منہ جمعے کے لیے، کیونکہ اس وقت جامع مسجد کے لیے اور شہر میں ہی جمعے کا انتخاب، تو شہروں کی طرف رخ کرتے تھے اور جاتے تھے باقاعدہ۔ پھر آہستہ آہستہ لوگ اس معاملے میں سست ہوتے گئے۔ ہمارے یہاں بھی الحمدللہ کئی جگہوں پہ بڑا ذوق ہوتا ہے، اہتمام بھی ہوتا ہے، کوشش بھی ہوتی، کرنی بھی چاہیے۔ پھر جب سے جمعے کے دن بھی کاروبار تسلسل سے یا اپنی جاب نوکری اس معاملے میں، تو اب لوگوں نے جمعے کی نماز کو بھی ایک تھوڑا سا نا روٹین والا ہی بنا لیا ہے کہ ظہر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، یہ وقفہ ٹائم ہے تو یہ جمعے کے لیے۔ تو آپ کیا کہیں گے ایسے افراد کے لیے بھی کہ جمعے کے دن بطور خاص وہ کوئی ایسی تیاری کر کے جائیں؟ ظاہر ہے جانا تو ان کو اپنی ڈیوٹی پر ہے، جاب پر جانا ہے، تو کیا ایسا اہتمام کر کے جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعۃ المبارک کی نماز کی عام نمازوں کے مقابلے میں ایک اہمیت بالکل واضح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعۃ المبارک کو مومنین کے لیے یوم عید ارشاد فرمایا ہے۔ اب اس میں جمعۃ المبارک کی نماز ہے، اور جمعہ کا لفظ ہی جماعت سے ہے، تو اس میں مسلمان ایک اجتماعیت کا اظہار بھی کرتے ہیں، ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، یعنی مسجد کے اندر جمع ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تو عام نمازوں کے مقابلے میں اس کی شرائط، یعنی اس میں خطبہ بھی شرط ہے، جبکہ عام نمازوں میں خطبہ بھی شرط نہیں ہے۔ تو دیگر نمازوں کے مقابلے میں جمعۃ المبارک کی ہفتے میں جو ایک نماز ہوتی ہے، یہ اس کی ایک الگ عظمت و شان ہے، اور جو چیز عظمت و شان والی ہوتی ہے اس کے لیے اہتمام بھی اسی قدر کرنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جمعۃ المبارک کے لیے کچھ آداب ارشاد بھی فرمائے، جن میں سے ایک خوشبو لگانا ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے غسل کرنا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر آنا ہے، تو یہ جمعۃ المبارک کے اہتمام میں شامل ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ عام نمازوں میں بھی پاک صاف ستھرے کپڑے ہونے چاہیے، اور جمعۃ المبارک میں چونکہ ایک وجہ یہ بھی کہ چونکہ کراؤڈ ہوتا ہے، جمع غفیر ہوتا ہے، ایک جگہ جب سب جمع ہوتے ہیں
تو اس موقع پر اسلام کی شان و شوکت کے اظہار کا ایک موقع ہے کہ کثرت کی وجہ سے بعض اوقات مساجد کے اندر ہوا کم ہوتی ہے، لائٹ چلے جاتی ہے، حبس ہوتا ہے، تو ایک دوسرے کے قریب زیادہ ہونے کی وجہ سے کچھ ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کے جسم سے آنے والی بو دوسرے کو ناگوار گزرے۔ ٹھیک، تو خوشبو کا بھی اہتمام کریں، صاف ستھرے کپڑوں کا بھی اہتمام کریں اور غسل کا بھی اہتمام کریں، تاکہ یہ جو ایک ناگواری والی ایک صورت جو میں نے عرض کی ہے، مسلمان کو تکلیف پہنچنا یعنی بو وغیرہ آنے سے، تو وہ بھی دور ہو جائے گی۔ تو الحمدللہ جو اس کا اہتمام کرتے ہیں، غسل بھی کرتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے بھی پہنتے ہیں، اور بالخصوص جمعۃ المبارک کے لیے خوشبو کا بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اور حدیث پاک میں تو اس کا بطور خاص جس نے غسل کیا، خوشبو لگائی اور کسی کی گردن نہ پھلانگی، یہ کئی ایسے کام یعنی بعض کام کرنا ہے اور بعض جس سے بچنا ہے، اور اس پر فضیلتوں کو بیان کیا گیا۔ پھر کیوں نہ ہو جمعہ حج الفقراء، حج المساکین، یہ روایت میں بھی فرمایا گیا ہے۔ تو یہ فقراء کا، غریبوں کا، مسکینوں کا بطور خاص اسے حج فرمایا گیا۔ اب کوئی حج کے لیے جا رہا ہو تو اس کا پھر ایک انداز جمیل صاحب نرالا ہوگا، وہ کہے گا میرے ہر کپڑا بھی نیا ہو، میرے احرام کی چادریں بھی ایسی صاف ستھری اور نئی چادریں ہوں۔ اچھا، بیگ بھلے آپ کے پاس پرانا رکھا ہوا ہے، نہیں میں حج کے لیے جانا ہے تو میرا بیگ بھی ایک اچھا ہو، نیا ہو۔ آدمی کئی طرح کے اہتمام کرتا ہے، کرنے چاہیے۔ جمعے کے لیے بھی جب آئیں بطور خاص، ہمیں اس میں بھی کچھ اہتمام سے آنا چاہیے، تاکہ دکھنے میں ہم ایسے لگیں کہ واقعی ہم ایک بڑی اہتمام والی نماز کی طرف ہم آئے ہیں، اور جو شریعت کو مطلوب ہے، مقصود ہے، اس پر ہم نے عمل بھی کیا ہے۔ خوشبو لگانے سے جمیل صاحب بعض اوقات لوگ دوسروں کو خوشبو لگا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا شاید تجربہ ہو یا مشاہدہ ہو، کبھی دیکھا ہو کہ بیان جاری ہوتا ہے، اس دوران بھی خوشبو لگانے والے وہ مسجد میں صفوں کے اندر خوشبو لگا رہے ہوتے ہیں۔ کیا کہیں گے، ایسے موقع پہ خوشبو لگانی چاہیے؟ جب بھی قرآن و حدیث کی بات کی جا رہی ہے بیان ہو اور رہا ہے ماشاءاللہ، مسلمانوں کو نصیحتیں کی جا رہی ہیں، تو اس وقت مسلمانوں کو توجہ کے ساتھ اس بیان کو سننا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اب جب عطر لگانے والا، خوشبو لگانے والا اس دوران بیان جب وہ ایک ایک کے سامنے آئے گا اور عطر کی شیشی پیش کرتا رہے گا، اور یا لوگ اس کے سامنے اپنے ہاتھ اونچے کرتے رہیں گے، وہ عطر لگاتا رہے گا، تو اس لگانے والے نے تو بیان گویا نہیں سن رہا، اس کی ساری توجہ لوگوں کی طرف ہے۔ تو جس کے پاس سے گزرا وہ ایک دم اچانک یا تو گھبرا جائے گا کہ یہ کون آ گیا، ٹھیک ہے، یا پہلے سے اس کو بھی آئیڈیا کہ میرے پاس سے گزریں گے، تو اب اس کی چند سیکنڈ بیان سے توجہ ہٹ گئی اور وہ خوشبو کی طرف یعنی اس کا دل مائل ہوا، لگا۔ تو اب جو قرآن و حدیث کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں، جو ضروری احکام بتائے جا رہے ہیں، شریعت کا کوئی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، تو اب یہ خوشبو لگانے والا جب خوشبو لگائے گا اور لگوانے والے سے لے گا، تو اس دوران چند سیکنڈ ایسے ضرور گزریں گے جس میں توجہ بیان سے ہٹ کے خوشبو کی طرف چلی گئی۔ اب اس دوران کوئی اہم بات یعنی کسی چیز کا جائز ہونا بیان کیا گیا، اس کی توجہ آدھی ادھر آدھی ادھر، ہو سکتا ہے جائز کو ناجائز سمجھاؤ، بالکل، ناجائز کہا تو اس کو جائز سمجھاؤ۔ تو اس لیے قرآن و حدیث کا جب بھی درس ہو رہا ہو تو اس دوران انتہائی توجہ کے ساتھ ہمیں بیان کی طرف ہی توجہ دینی چاہیے۔ اب یہ جو بیان کے دوران اگر خوشبو لگانے والے آ رہے ہیں، یہ توجہ بٹانے کا سبب بن رہے ہیں، سبب بنتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کچھ سیکنڈ، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ اس میں تو ایک تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ پھر منتظر ہو رہے ہوتے ہیں، یہ پوری صف میں لگاتے ہوئے جا رہا ہے، پچھلی بھی پوری صف والے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ لگا رہے ہیں، یہ لگا رہے ہیں۔ اچھا، جو بعد میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد میری باری ہے، پھر میری باری، پھر میری، اچھا پھر خوشبو نہیں ہے، پھر خوشبو لگی ہے، پھر انہوں سونگھنا ہے، پھر انہوں یہ ملنا ہے، پھر اپنے کپڑوں پہ ملنا ہے، تو ایک عجیب ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اس کا ناظرین کرام ابھی موقع نہیں ہے، ابھی جو موقع ہے وہ قرآن حدیث کی جو باتیں ہو رہی ہیں آپ وہ سنیے۔ ایسے مواقع پر تو شریعت مطہرہ ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنا اگر کوئی ذکر و اذکار بھی کر رہے ہیں تو وہ خاموش ہو جائیں، اب ہم توجہ کے ساتھ وہ قرآن حدیث کی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ہم سنیں، اس طرف ہماری پوری توجہ ہو جائے، اور کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی توجہ وہاں سے ہٹا کر
دیگر چیزوں میں آپ لگا دیں۔ اچھا جمیل صاحب، صرف یہ نہیں بلکہ خطیب صاحب یا امام صاحب جو بیان کر رہے ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں اس دوران۔ یہ عام ایک جمعے کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں لوگ اس میں غفلت کا شکار ہوتے ہیں، یعنی وہ خود بھی ڈسٹرب یا ہو رہے ہیں یا کر رہے ہیں، یا اپنے کسی معاملے کی وجہ سے دوسروں کو بھی۔ اب امام ہی ڈسٹرب ہو رہا ہے جس نے بیان کرنا ہے، تو اب بتائیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے پورا بیان ہو رہا ہے، بیان اپنے اس جذبات کے ساتھ جاری ہے، اب کوئی صاحب آئیں گے اور آ کر پرچی پکڑائیں گے۔ اب پرچی کیا ہے کہ وہ فلاں صاحب بیمار ہیں، آپ دعا کر دیجیے۔ اب ٹھیک ہے پرچی دینی چاہیے، آپ دعا کروائیں، اچھی بات ہے، جمعے کے دن مسلمانوں کا ایک معمول ہے، لیکن اس کا بھی تو کوئی طریقہ کار ہوگا نا۔ اب یا تو جمعے سے پہلے آ کر اپنی امام صاحب کے مصلی کے پاس کوئی ٹیبل ڈیسک کچھ بھی رکھا ہوا ہے، آپ وہاں پہ جا کے اپنی پرچیاں رکھ دیں، مؤذن صاحب کو پہلے سے جمع کرواتے ہیں۔ یہ یاد ڈائریکٹ آ کے پکڑائیں گے یا صف در صف، یہ بھی دوسروں کو توجہ ہٹوائیں گے کہ یہ پیچھے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا، یہ پرچی آگے دے دیں، وہ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھیں، یہ آگے دے دو، وہ اس کی کمر پہ۔ اب اگر تو بیان نہیں ہو رہا اور ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ٹھیک ہے آپ نے پرچی آگے پہنچا دی، لیکن جہاں بیان ہو رہا ہے، اگلا بندہ نماز پڑھ رہا ہے یا کچھ اور، تو آپ یوں خود بھی ڈسٹرب نہ ہوں اور دوسروں کو بھی نہ کریں۔ دعا کروانی ہے، بالکل دعا سب کے لیے الحمدللہ اجتماعی طور پر بھی جمعے کے بعد ہوتی ہے، جو بالخصوص کہتے ہیں ان کے لیے بھی ہوتی ہے، جو نہیں کہتے ان کے لیے بھی ہوتی ہے۔ ہمارے دلوں میں دعائیں ہیں، اللہ پاک ہماری حاجتیں پوری فرمائے، ہمارے ان بیماروں مریضوں کی مشکلات آسان فرمائے، انہیں شفا عطا فرمائے، لیکن اس کے بھی کچھ آداب اور کچھ طریقے ہیں، اس پر ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے تاکہ ہماری جمعے کی جو یہ اجتماعیت ہے اس میں کسی طرح کی یہ بدمزگی یا ڈسٹرب ہونے والا معاملہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اس میں چونکہ شفیق صاحب ہفتے میں ایک دن مسلمان جمع ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن و حدیث کی بات سن رہے ہیں، بعضوں کو بالکل دیگر ایام میں ٹائم نہیں مل پا رہا ہوتا، یہی ان کے پاس ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں وہ قرآن و حدیث کا درس سننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو اب جو خوشبو لگانے والے افراد ہیں، جو جن کو ایک ذوق ہے کہ خوشبو لگائی جائے، خوشبو لگانے کا عمل ایک اچھا عمل ہے، لیکن اس کے اندر سائیڈ ایفیکٹ بھی دیکھ لیں کہ اس کے ذریعے سے کہیں دوسری چیزوں میں فرق تو نہیں پڑ رہا۔ تو میرا مشورہ یہ، جو خوشبو لگانے کے خواہش مند ہیں کہ مسلمان جمع ہو رہے ہیں خوشبو لگائیں، اس سنت پہ عمل کریں، تو ان کو چاہیے یا تو جیسے وضو خانے والی سائڈ پہ اگر یہ کھڑے ہو جائیں، بہت اچھا مشورہ، بہت اچھا۔ اب اگر کوئی وضو کر کے آ رہا ہے تو اس کے سامنے پیش خوشبو کریں، دے دیں۔ ٹھیک ہے، اب وہ خوشبو لگائیں، آپ آگے خوشبو لگا کے اندر جہاں جگہ مناسب ہوگی وہاں جا کے وہ بیٹھ جائیں گے، وہ بھی خوشبودار ماحول میں اس طرح بیٹھ گئے۔ اب اس میں یہ بھی ہے پھر خوشبو کا بھی انتخاب ایسا کریں کہ جو خوشبو یعنی اوور آل سب کے لیے من پسند ہو، ٹھیک ہے، کوئی ہلکی سی ہو، کچھ اس طرح کی ہو، ہلکی لائٹ نہ ہو۔ ایسی کو بیچارہ ساتھ والا کہ دیکھے بھی کیا ہو گیا، یعنی جنازہ تو کوئی نہیں گزرا لیکن ایسی خوشبو کیوں آ ہاں، رہی ہے؟ تو بعض کافور ٹائپ کی خوشبو تیز جو میت کو لگائی، میت کو لگاتے ہیں، یا اس طرح کی بعض لوگوں کی اپنی طبیعت ہے کہ بہت زیادہ وہ گاڑی خوشبو، وہ تیز خوشبو وہ لگاتے ہیں، وہ ان کے حساب سے تو ٹھیک ہے، ان کے من پسند ہے، لیکن ہر آدمی بالخصوص جو آج کا نوجوان طبقہ ہے نہیں استعمال کرتے۔ یہ پرفیومی خوشبو کو زیادہ ترغیب دیتا ہے، یہ گاڑی خوشبو جیسے گلے لالا، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کی چمیلی، اس طرح کی خوشبوؤں کی طرف ہمارا اس وقت نوجوان طبقہ نہیں ہے، نہیں ہوتا۔ تو اس لیے خوشبو کا وہ انتخاب کریں جو سب کی من پسند ہو، اور ایسی بھی خوشبو نہ ہو جس کو لگانے کے بعد اس کا کوئی نشان کپڑوں پہ لگ جائے۔ اور زیادہ تکلیف دہ بعض اوقات وہ افراد ہو جاتے ہیں کہ جو شیشی بھی دوسرے کو ہاتھ میں نہیں دیتے، اپنے ہی ہاتھ میں رکھتے ہیں، شیشی سے اپنے ہاتھ پر عطر لگایا اور دوسرے کے کپڑوں پہ ملتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، خود ہی مل دیا، تو اب وائٹ کپڑے بالکل کاٹن کے کوئی ایسے پہن کے تیاری کر کے بیچارہ آیا اور پورے نشان لگا ایک تو نشان، اور خوشبو بھی ایسی کہ جس سے وہ کہ جس سے اس کو طبیعت اس کو پسند بھی نہیں کرتی، اور ایسی خوشبو آپ نے لگا دی۔ اچھا کام ہے، خوشبو پیش کرنا بھی اچھا کام ہے، لگانا بھی اچھا کام ہے، لیکن طریقے سے ہو، جو اس کے احکامات اور کچھ چیزیں بیان کی ہیں، تو کسی کی دل آزاری کرنا مقصود نہیں ہے، مقصود یہی ہے کہ کام اچھے طریقے سے ہو جائے اور دوسروں کو ہم تکلیف سے بچا لیں، مقصود ہمارا یہی ہے۔ اللہ پاک ان کو بھی جزا خیر دے جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور ان کو کوئی نہ کوئی تحفہ دے کر ان کے دلوں میں بھی خوشی داخل کرتے ہیں،
یہ بھی ایک اچھا کام اور ثواب والا کام ہے، اچھی نیتوں کے ساتھ یہ جاری رکھنے چاہیے، لیکن جو اس کے احکامات بیان کیے ہیں ان کا ضرور خیال ہمیں رکھنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص جمعے کے دن غسل نہیں کرتا تو کیا آیا وہ گناہگار ہوگا؟ جی، غسل نہیں کیا جمعے کے دن اور ظاہر جمعہ بھی پڑھنا ہے تو گناہگار ہوگا۔ جمعۃ المبارک کا جو غسل ہے یہ ان لوگوں کے لیے کہ جن پر جمعۃ المبارک فرض ہے، تو ان لوگوں کے لیے بھی جمعۃ المبارک کا غسل کرنا یہ سنت ہے، لیکن یہ سنت بھی مؤکدہ نہیں ہے۔ جمعۃ المبارک کا غسل یہ واجب نہیں ہے کہ اگر کسی نے نہیں کیا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے، جیسے کہ بخاری شریف کی روایت میں بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی بھی جمعے کے لیے آئے تو اسے چاہیے غسل کر لے۔ تو یہ حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی اس میں غسل کی ترغیب ہے، ترغیب فل یغتسل کے الفاظ ہیں، فلیغتسل، تو اسے چاہیے غسل کر لے۔ غسل کر۔ تو اب یہ غسل کرنے کے جو فوائد ہیں، جیسے کہ اپنے آپ کو بھی آدمی اچھا محسوس کرتا ہے، دوسرے کو بھی اپنے جسم سے آنے والی بو سے اذیت سے محفوظ رکھنے کا ایک سامان کرتا ہے۔ تو جمعۃ المبارک کا یہ غسل سنت غیر مؤکدہ ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو سنن زوائد، یعنی وہ سنتیں جو مؤکدہ نہیں ہیں، ان سنتوں میں اس کو شمار فرمایا، اور اگر کوئی نہیں کر پایا تو فرمایا فلا اتابہ، اس کے اوپر کوئی اتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی وہ گناہ نہ گار وہ گناہ گار ہے۔ جب اتاب نہیں ہے یعنی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، نہ اس پہ اتاب ہے یعنی اس کا مواخذہ بھی نہیں ہے آخرت میں اگر کوئی غسل نہ کرے، اور اس کے اوپر کوئی سزا بھی آخرت میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ سنت مؤکدہ نہیں، لیکن اگر جسم سے کسی کے بہت زیادہ بو آ رہی ہو تو اب جدا حکم ہو جائے گا۔ اب جدا، یعنی ہم نارمل کہہ رہے ہیں کہ جب صاف ستھرا آدمی ہے، نہ جسم کپڑوں سے کوئی ایسی بدبو والا معاملہ ہی نہیں ہے، اس صورت میں یہ غیر مؤکدہ تک اس رہے۔ صورت میں غیر مؤکدہ ہے، لیکن جب اگر جسم سے بو آ رہی ہو جس کی وجہ سے ایک تو مسجد میں جانے کا حکم ممنوع ہو جاتا ہے، بعض اوقات کے آدمی بدبودار حالت میں مسجد میں جانا منع ہے، تو ان حالات میں اب غسل کے حکم کی تاکید بڑھ جائے گی، اور اگر کسی پہ غسل فرض ہے تو اب غسل کرنا اس کے پر فرض ہو جائے گا، غسل فرض ہونے کے اسباب پائے گئے تو غسل کرنا فرض ہوگا۔ عام حالات میں غسل کرنا سنت غیر مؤکدہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ دارالافتاء اہل سنت میں میرا سوال ہے کہ اگر کوئی وتر میں دوسری رکعت میں بھول سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر پھر سے تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھے، پھر اس سے یاد آ جائے کہ یہ تو دوسری رکعت ہے، پھر رکوع میں چلا جائے، پھر تیسری رکعت میں پھر تکبیر قنوت اور دعائے قنوت پڑھے، تو یہ جو دوسری رکعت میں ہاتھ اٹھایا اس سے نماز میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ اب ان کے ذہن میں شاید یہ آ رہا ہے کہ دونوں ہاتھوں کا استعمال، وہ نماز کو عمل کثیر، تو دونوں ہاتھوں کا جو استعمال ہے اس انداز میں کہ دیکھنے والا اس کو دیکھے اور یہ گمان کرے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو وہ عمل کثیر ہے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اب مثال کے طور پہ دونوں ہاتھوں سے امامہ یوں کوئی سیٹ کر رہا ہو تو یہ دیکھنے والا اس منظر کو دیکھتے ہی کہے گا ابھی یہ نماز نہیں پڑھ رہے، ٹھیک ہے، یعنی خاص اس کا خاص یہی اس کنڈیشن دیکھا اور یہ یوں اور یوں کر رہے ہیں، یا کوئی کھول کے شروع ہو جائے۔ ہاں، تو یہ عمل اگر دوران نماز کوئی کرتا ہے تو اس عمل کے دیکھنے والے کو یہی لگے گا کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہے، تو یہ عمل کثیر کی ایک صورت بن گئی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ایک آدمی دوسری رکعت میں یوں ہاتھ رکھا ہوا ہے اور پھر وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، پھر ہاتھ باندھ لیتا ہے، پھر دعائے قنوت پڑھنے والی کیفیت، تو اس منظر کو دیکھنے والا وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ عمل کثیر کر رہا ہے، وہ یہ کہے گا کہ جو وتر میں اس مقام پہ ہاتھ اٹھانے تھے یہ ہاتھ اس نے تکبیر قنوت کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ منظر عمل کثیر میں نہیں آتا، تو جب یہ عمل کثیر نہیں ہوا تو اس صورت میں اس کی نماز فاسد نہیں ہوگا، اور ویسے بھی وہ اگلی رکعت کے اندر باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر تکبیر وغیرہ کہہ کر دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔ میرا نام محمد الیاس رضا ہے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال عرض یہ ہے کہ محرم الحرام میں محرم کے ساتھ حرام کا لفظ کیوں آیا ہے، اس کی وجہ ارشاد فرما دیں۔ کیا بات ہے، مسجد الحرام
بھی بکثرت سنا ہوگا، تو دونوں کا بتا دیں، مسجد کے ساتھ بھی الحرام کا یہ لفظ ہے اور محرم الحرام میں بھی ہے۔ حرام کے جو لفظ ہے نا، حرامیم، اس حرم، کے حرم، ٹھیک ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے حرمت، حرمت والی چیزیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ مسجد حرام کو بھی مسجد کے ساتھ حرام کا لفظ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے معظم، قابل تعظیم چیز، حرام۔ تو مسجد حرام کا مطلب یہ حرمت والی مسجد، عظمت والی مسجد۔ اسی طرح محرم یہ 12 مہینوں میں سے اسلامی پہلا مہینہ ہے، اس کے ساتھ پھر حرام کا لفظ مزید آیا۔ خود محرم کا جو لفظ ہے اس کے اندر بھی اس کا معنی ہے معظم، ٹھیک ہے، محرم، حرمت اس کا والا، خود اس کا مطلب ہی ہے قابل تعظیم، حرمت والا، عظمت والا، لیکن مزید اس کی عظمت کو اور 4 چاند لگا دیے اس لفظ نے کہ محرم الحرام، حرام، یعنی بہت زیادہ حرمت والا مہینہ۔ اور حرمت والے مہینوں میں سے واقعتاً یہ مہینہ ہے۔ 12 مہینوں میں سے جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں میں سے 3 مہینے لگاتار ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، ٹھیک ہے، اور ایک چوتھا مہینہ ہے رجب المرجب۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے مہینے کا مطلب کیا ہے کہ یہ عظمت والے مہینے ہیں۔ ان 4 مہینوں کی بقیہ مہینوں پر ایک حرمت ہے، عظمت ہے۔ اچھا، یہ حرمت اور حرام اس کے متعدد معنی ہیں، یعنی ہم کسی چیز کا بیان کرتے ہیں کہ اس کی حرمت آئی ہے، اب وہ حرمت کا لفظ وہ پیچھے جملے کے ساتھ دیکھا جائے گا کہ کیا ہے، اب مہینے کی حرمت ہے ہمارے لیے، یا یہ حرمت والا مہینہ ہے، عزت احترام والا مہینہ ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز ذکر کرتا ہے کہ بھئی اس چیز کی، اور وہ چیز بالفرض شراب ہے، شراب کی حرمت موجود ہے، تو وہاں بھی یہی کلمہ، تو یہ حرام اور حرمت اس کا معنی عزت احترام والا بھی، اور وہ بھی معنی کہ ممنوع اور بچنے والا۔ یہ لفظ ان معنوں میں بھی یعنی مشترک لفظ ہے، ٹھیک ہے، تو ایک قابل احترام معنی اس کا وہ بھی ہے، اور ایک اس کا معنی ہے وہ چیز جس کو شریعت مطہرہ نے حرام کر دیا، ممنوع کر دیا، ناجائز قرار دیا۔ ٹھیک ٹھیک، تو اب یہ موقع محل کے اعتبار سے ہم اس کا ترجمہ اور معنی لیں گے۔ اب شراب کے لیے کہ شراب حرام کر دی گئی، تو یہاں پہ حرام کا معنی ناجائز، ممنوع، یہ لیا جائے گا۔ اسی طریقے سے بعض ناجائز کام ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ کام حرام ہے، تو وہاں اس کا ممنوع اور ناجائز والا معنی ہوگا۔ لیکن جہاں کہا جائے گا کہ یہ حرام، یعنی مسجد حرم، مسجد حرام، یا ہم حرمین شریفین جا رہے ہیں، تو یہاں حرمین شریفین، یا اس کی ایک سیدھی مثال جیسے والد محترم، ٹھیک، تو یہ حرم کے الفاظ محترم کے اندر بھی پائے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے قابل احترام شخص، قابل احترام شخص۔ عربی میں ناظرین کرام بڑی وسعت ہے، لفظ بعض کا ایک ہوتا ہے، اس کے معنی کئی ہوتے ہیں۔ اذان میں آپ سنتے ہیں حی علی الصلاۃ، تو ترجمہ اور معنی کیا کریں گے؟ آؤ نماز کی طرف، اور یہی ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو یہاں الصلاۃ کا معنی درود کا ہے۔ اسی طرح کئی جگہ پر الصلاۃ کا معنی دعا کے لیے بھی ہے، تو یوں موقع محل دیکھتے ہوئے وہ ترجمہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور عبارت بھی درست۔ بہرحال اچھا سوال تھا، اور اس طرح کا ذوق ہونا چاہیے، ہمیں ان چیزوں کی ویسے بھی معلومات رکھنی چاہیے۔ مزید سوالات؟ نماز میں آیت الکرسی سورت کی جگہ پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جی، آیت الکرسی ویسے ہی وظیفے کے طور پہ تو یاد ہوتی ہے، کیا اس کو بطور خاص نماز میں بھی یوں پڑھ سکتے ہیں، اور ایک ہی صرف آیت الکرسی پڑھنے سے ہی وہ واجب وغیرہ ادا ہو جائے گا؟ آیت الکرسی قرآن پاک کی باقاعدہ ایک آیت ہے، کریمہ ہے، ٹھیک ہے، اور نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد اب جو تلاوت ہوتی ہے وہ قرآن پاک کے کسی بھی مقام سے ہم تلاوت کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان مقامات میں سے ایک مقام آیت الکرسی بھی ہے، تو آیت الکرسی نماز میں بلا شبہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی آیت الکرسی مکمل پڑھ لی ایک رکعت کے اندر، اور دوسری رکعت میں اب آپ چاہیں تو سورہ فلق پڑھ لیں، سورہ ناس پڑھ لیں، یا جو بھی آپ کو صورتیں یاد ہیں وہ پڑھ لیں۔ اچھا، آیت الکرسی اگر کوئی 2 رکعت میں پڑھنا چاہے تو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اگر آیت الکرسی آدھی اگر کسی نے 1 رکعت میں پڑھ لی، اور بقیہ آدھا حصہ جیسے من ذا الذی یشفع عندہ سے لے کے آخر تک یہ دوسری رکعت میں پڑھنا چاہتا ہے، اور اس سے پہلے تک جو حصہ اس نے پہلی رکعت میں پڑھ لیا، تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، عظیم آیت مبارکہ ہے، قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت اس کو کہا گیا ہے، کس اعتبار سے
اس کی فضیلت زیادہ ہے، اس کی شان زیادہ ہے۔ جیسے قرآن پاک کی کلمات کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے آیت سب سے بڑی آیت مدینہ، جو کہ سورہ بقرہ میں ہی وہ موجود ہے۔ آیت الکرسی بھی سورہ بقرہ کا ہی حصہ ہے، تیسرے پارے کے ابتدا میں، لیکن اس کی شان چونکہ زیادہ ہے، فضیلت زیادہ ہے، اور روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی جو پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہی حائل ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے، یعنی اللہ پاک اسے جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ فرض کے بعد اگر کبھی نہیں پڑھ سکے تو آپ بعد میں ہی پڑھ لیجیے، اب سنت نوافل پڑھ کر بھی آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ پڑھنے کا یہ معمول رکھنا چاہیے۔ رات سونے سے پہلے بھی اس کو پڑھنے کے معمولات میں شامل کریں کہ آیت الکرسی پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اموال کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ، گھر بار اور سب چیزوں میں جتنا پڑھیں گے انشاءاللہ برکتیں آپ کو اس کی نصیب ہوگی، اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ مزید سوال؟ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ نماز میں جو پاؤں کی یعنی دونوں پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ کا لگنا فرض ہے، اور تین یعنی اکثر کا لگنا واجب، اور 10 کا لگنا سنت، کیا یہ اکیلا مرد کے لیے ہے یا مرد اور عورت دونوں کے لیے حکم؟ یہ حکم جو فقہاء کرام نے بیان فرمایا ہے، اس حکم میں اور عورتوں کے لیے جو انہوں نے سجدہ کرنے کا ذکر فرمایا ہے، جو حیت، جو طریقہ بیان فرمایا ہے، تو ان دونوں طریقوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سجدے میں پاؤں کی انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگ کر اور یہ انگلیوں کا رخ قبلے کی جانب ہو، یہ حکم مردوں کے لیے۔ البتہ جو خواتین ہیں وہ اس حکم کے اندر شامل نہیں ہیں۔ خواتین کے سجدہ کرنے کی جو حیت ہے، ان کے رکوع کرنے کی جو حیت ہے، اسی طرح ان کے نماز کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کے اٹھانے کی جو حیت ہے، ہاتھ باندھنے کا جو طریقہ ہے، تو یہ مردوں کے طریقے سے کچھ فرق کے ساتھ ہے۔ تو انہی فرق والے مسائل میں یہ بھی ہے کہ خواتین کو سجدے کی حالت میں اپنے دونوں پاؤں کی انگلیاں موڑنا یا ان کا رخ قبلے کی جانب کرنا، یہ اس حکم میں خواتین شامل نہیں ہیں۔ ان کو سجدے کے لیے چاہے تو وہ اپنے دونوں پاؤں پیچھے کی جانب ہی نکال دیں، اور پاؤں کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے، پاؤں کی جو پشت والا حصہ ہے، اس کو وہ زمین پہ رکھ لیں، پاؤں پیچھے کی طرف نکال دیں، یا دونوں پاؤں کو سیدھی جانب کی طرف نکال کے اور زمین کی طرف سمٹ کر سجدہ کریں۔ عورتوں کے لیے یہ دونوں طریقے ہیں، یعنی سجدے کے اندر پاؤں پیچھے کی جانب نکال دیں یا دائیں طرف، جس طرف ان کو آسانی ہو اور پردے کی جس میں رعایت زیادہ ہے۔ جی ٹھیک ہے، مزید؟ میرا نام محبوب خان اتاری ہے، میرا تعلق جامع مسجد نور شاہ فیصل کالونی بلاک نمبر 3 سے ہے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر ایک مسجد میں کئی جنازے ایک ساتھ آ جائیں، اس میں نابالغ بچے بچیاں بھی ہوں، تو ان کو کس طرح نماز پڑھائی جائے گی؟ بزرگوں نے سوال تو بہت اچھا کیا ہے، اور اس طرح کی بعض کا صورتحال ہو جاتی ہے کہ بچے یا بچی کا اور کسی بڑے کا جنازہ آ جائے تو ایک ساتھ پڑھیں گے، الگ الگ پڑھیں گے؟ جب متعدد میتیں جنازے کے لیے حاضر ہو جائیں تو اس میں 2 طریقے ہیں، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہر میت کا جنازہ الگ الگ پڑھایا جائے، جدا جدا۔ اور دوسرا طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے کہ سب کی نماز جنازہ ایک ساتھ پڑھائی جائے۔ اچھا، اب معاملہ ہوگا کہ جنازوں کی رکھنے کی ترتیب کیا ہوگی۔ تو ایک طریقہ کار یہ ہے کہ امام کے سامنے ٹھیک ہے، مرد کا جنازہ ہو، صحیح، اس کے بعد پھر لڑکے کا ہو، اس کے بعد پھر عورت اور بچی کا، یعنی مرد سب چارپائیاں قبلہ رخے سے بڑھاتے جائیں۔ ہاں، تو قبلے کی جانب جنازے کے رکھنے کا انداز ہو اور امام کے قریب مرد ہو، ٹھیک ہے، یہ افضل طریقہ ہے۔ اچھا، دوسرا ایک طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہیں کہ امام کے آگے ایک جنازہ ہے، اچھا اس کے پاؤں کی سائڈ دوسرا جنازہ رکھ دیا، اس کے پاؤں کی سائڈ تیسرا جنازہ رکھ دیا، تو اس طرح یہ پہلی صف کے سامنے جنازے رکھ دیے جائیں اور امام کے سامنے مرد ہوں۔ صحیح، تو یہ ایک طریقہ یہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اور نماز جنازہ میں اب معاملہ آئے گا دعا کیا کرنی ہے، دعا کیا پڑھنی ہے۔ اب یہ چاروں رکھ دیے تو امام اور مقتدی نیت کیا، مطلب چاروں کی کریں یا کیا ان کو نیت کرنی ہوگی؟ اور ساتھ ہی سوال یہ بھی آئے گا
کہ جب ایک ہی جنازے میں آپ نے مرد بھی ہیں، عورت بھی ہیں، بچہ بھی ہے، دعائیں کون سی پڑھیں گے؟ جنازے کی نماز کے لیے یہ نیت کہ میں مرد کی پڑھا رہا ہوں یا عورت کی پڑھا رہا ہوں، اس طرح تخصیص کی حاجت نہیں ہے. اتنی نیت کافی ہے کہ جو بھی میت ہے میں ان کی نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں. اور اگر متعدد پڑھ رہے ہیں تو جتنے جنازے ہیں سب کی نیت کر لیں کہ اس وقت جتنے بھی جنازے میتیں آئی ہیں ان سب کی ہم نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں. کسی بھی ایک جنازے کو مائنس نہیں کر سکتے صحیح کہ اگر 6 آئے تو بھائی ہم 4 کی پڑھا رہے ہیں، 2 کی نہیں پڑھا رہے ہیں، یہ مائنس نہیں کر سکتے، کوئی کرتا بھی نہیں ہے. تو جتنے بھی جنازے ہیں سب کی ایک ساتھ نیت کر لیں کہ جتنے جنازے ہیں سب کی ہم نماز جنازہ ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں. اچھا، اب دعا بالغ مرد اور عورت کی وہ ایک ہی دعا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا. اس میں فرق مرد اور عورت کی دعا کا الگ الگ نہیں ہے. اچھا، نابالغ بچے کی الگ ایک دعا ہے اور نابالغ بچی کی الگ ایک دعا ہے. وہ الگ ان معنوں میں نہیں ہے کہ الفاظ بالکل الگ ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ عربی زبان کے جو گرامر ہے اس گرامر کے اندر لڑکے کے لیے یا مرد کے لیے جو الفاظ ہیں وہ مذکر کے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لڑکی کے لیے عورت کے لیے الفاظ مؤنث استعمال ہوتے ہیں. جو جیسے ہمارے اردو زبان میں لڑکے لڑکی کے لیے مذکر مؤنث کے الفاظ کا فرق ہے، تو عربی زبان میں اللہم اجعلہ لنا فراطا لڑکے کے لیے پڑھیں گے. اب ہو کی جگہ ہا لڑکی میں کر دیں گے، اللہم اجعلہا لنا فراطا. جیسے ہم رضی اللہ عنہ صحابی کے لیے اور صحابیہ کے لیے رضی اللہ عنہا، ٹھیک ہے، یہ فرق ہے بس. ٹھیک ہے. اگر بالفرض یہ دعائیں یاد نہ بھی ہوں، نابالغ بچے یا بچی کی اکثر یہ نمازیوں کو یاد نہیں رہتی، تو وہ بالغ مرد و عورت کی جو دعا ہے اس میں بھی بچے صغیرینا و کبیرینا، بچہ بھی آ گیا بڑا بھی آ گیا، ذکرینا انثانا یہ دونوں الفاظ بھی آ گئے، یعنی مذکر بھی ہمارے مرد بھی ہماری عورتیں بھی. تو یوں بالغ مرد و عورت کی جو دعا ہے وہ نابالغ بچوں کی دعا میں بھی کفایت کرتی ہے. ٹھیک ہے، عورتوں کے اس میں بھی کفایت کرتی ہے، مردوں کے اس میں بھی کفایت کرتی ہے، لیکن بہتر وہی صورت شفیق صاحب کے بالغ مرد و عورت کی دعا بھی پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی جب تیسری تکبیر ہوگی نا تو اس تیسری تکبیر کے بعد جنازے کی دعا پڑھتے ہیں، تو اس تیسری تکبیر ہونے کے بعد اب بالغ مرد و عورت کی دعا پڑھیں گے، پھر نابالغ بچے کی دعا پڑھیں، اس کے بعد نابالغ بچی کی دعا پڑھیں. اور اگر کسی کو نابالغ بچے یا بچی کی دعا یاد نہ ہو تو بالغ مرد و عورت کی دعا بھی ان کے حق میں کفایت کرے گی. یہ اس صورت میں کہ جب اجتماعی کوئی اس طرح کا جنازے کی صورت ہے، اور ہمارا مشرب یہی ہے کہ آپ مسجد کے اندر کوئی اتنی وہ کیفیت تو نہیں ہوتی نا کہ اس کے بعد کوئی ایسی آزمائش نہیں ہے کہ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ جنازہ ہم جو ہے وہ الگ الگ نہیں پڑھ سکیں. ہاں ٹھیک ہے، بعض روایات میں بالکل ایسا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ غزوات کے مواقع پر اپنے متعدد جنازے ایک ساتھ بھی پڑھائیں، لیکن وہ کیفیت اور پھر عام ایک اپنی نارمل گھر میں رہ رہا ہے، محلے میں، مسجد میں. اچھا، میں جمیل صاحب یہ بھی اس میں دیکھتا ہوں کہ بعض کا جو ورثہ بھی ہوتے ہیں نا، تو اگر کہیں ہوتا بھی ہے تو ان کو بھی تھوڑی سی وہ شاید اپنی کم علمی کی وجہ سے یا مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کہ بھئی امام جس میت کے سامنے کھڑا ہے اس کی تو ہوگی، بقیہ کی کیسے ہو جائے گی، ان کے بھی اس حوالے سے ان کو بھی رہنمائی ہو گئی اور ان کو مسئلہ معلوم کر لینا چاہیے. اگر کہیں ہوتا بھی اس طرح جنازہ تو جنازہ سب کا ہو جائے گا، اگرچہ وہ میت امام کے سامنے مرد ہے اور اس کے بعد اس طریقے سے میتیں رکھی ہوئی ہیں تو جنازہ بہرحال ہو جائے گا. لیکن زیادہ جو بہتر عمل ہے اس پر کرنا چاہیے کہ سب کی جدا جدا نماز جنازہ ادا کی جائے اور پھر اس کے بعد ایک اجتماعی دعا کر لیں، انشاءاللہ اس کی برکات ان کو نصیب ہوگی. ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو بھی شرعی مسئلہ ہمیں درپیش ہو، بجائے یہ کہ ہم کسی سے بدظن ہو رہے ہوں، اور بعض اوقات کسی دینی آدمی سے ہی بدظن ہو رہا ہوتا ہے، آدمی اپنے ذوق کے مطابق جو کچھ پہلے سے سنا ہوا اب وہاں کچھ دیکھا تو نہیں بھی انہوں نے غلط کر دیا، ایسا کر دیا. ایسا نہیں ہوتا. آپ خود اگر واقعی اس کا علم نہیں ہے تو آپ اہل علم سے پوچھئے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر یعنی علماء سے پوچھئے اگر تمہیں علم نہیں ہے. تو ہمیں وہاں پہ رہنمائی لینی چاہیے، پوچھ لینا چاہیے، تو اس طرح ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور ہم دوسروں سے یعنی اہل علم اور علماء حق سے کسی طرح کے کوئی تشویش یا بدظن والا معاملہ بھی نہیں ہوگا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.
آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے